السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ اپنی شادابی کے ساتھ، اپنی تر و تازگی کے ساتھ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن ہے۔ کربلائے معلیٰ ہمارے روح، ہمارے ایمان، ہمارے بدن کو شفا بخشتی ہے۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں توسل کی نیت سے اجر رسالت کے طور پر سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ حسن ظاہری، باطنی، حقیقی محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ کربلا معلیٰ کی پاک سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک اور لمحہ عنایت فرمایا۔ اس عنایت کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے، بے پناہ، بے پایان، بے حد و بے حساب شکر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 473 ہے، 20 فروری ہے، 7 رجب المرجب ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے مدحت خان فواد علی بٹ صاحب لاہور پاکستان سے، اور نوحہ منقبت خان سید محمد حیات نقوی صاحب اونا گجرات انڈیا سے، اور غلام اہل بیت علیہم السلام منقبت خان ننھے ذاکر ہیں سید فاضل حسین عابدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ امام زمان علیہ السلام کی معرفت جس طریقے سے ہمارے لیے لازم اوجب ہے، اسی طریقے سے معصوم کے معارف بھی سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قال الحادی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا، یحق اللہ بہی ویضحق الباطل وہو مہدیکم المنتظر۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے سبب سے حق کو برگزار فرمائے گا، اور ان کے سبب سے ہی باطل کو مٹا دے گا، اور وہی ہدایت کرنے والے ہیں، اور وہی وہ ہیں جو کہ انتظار کیے گئے ہیں۔ منتظر ایک لفظ ہوتا ہے، منتظر ایک ہوتا ہے منتظر۔ امام زمان علیہ السلام کے لیے دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، منتظر بھی اور منتظر بھی۔ منتظر جب ہم انتظار کر رہے ہوں گے تو مولا کی طرف نسبت دیں گے تو ہم کہیں گے منتظر، لیکن حجت خدا کا لقب جب ہم حجت خدا کا انتظار کی طرف نسبت دے کر کہیں گے تو حجت خدا خود بھی انتظار کرنے والے ہیں، تو انہیں منتظر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن حجت المنتظر جب ہم لقب پکاریں گے اپنی طرف نسبت دے کے تو حجت المنتظر ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام اہل بیت علیہ السلام منقبت خان سید فاضل حسین عابدی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلا معلیٰ کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ جی۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، سبحان اللہ، دین کو بچا لیا۔ ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی، کفر کی گھٹا اٹھی راہ نجات کھو گئی، تو شیر شاہ ذوالجلال نے
سیدہ کے لال نے واہ ایسے وقت میں شعور آ گئی عطا کیا، واہ دین کو بچا لیا۔ واہ امیر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، بادشاہ دین نے واہ بوریا نشین نے واہ سبحان اللہ آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا، واہ دین واہ کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، واہ راہ مستقیم سے واہ بھٹک نہ جائے آدمی، واہ شاہ تشنہ کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ بڑھتے بڑھتے بات دیا گئی، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دیا گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق شیر نے دوپہر میں شام دیا، دین کو بچا لیا، واہ دین کو بچا لیا۔ خلق بے زبان سے دلوں کی کمان توڑ دی، شہرگے گل سے خنجروں کی دھار موڑ دی، نازش حیات نے فخر کائنات نے سر کٹا کے آدمی کا سر بلند کرا دیا، واہ دین کو بچا لیا، واہ ماشاء دین اللہ کو بچا لیا۔ دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ لاکھوں جان و دل نثار سیدہ نام پر، رو دیا فلک پہ بھی کسی نہ تشنہ کام پر، اپنے محجبین کو دل برے حسین کو کھینچ کے گلے سے تیر جب گلے لگا لیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مزید آمادگی کے ساتھ مزید بہتر انداز میں پڑھنے کی تیاری کر کے آئیے گا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے والد صاحب کو بھی خداوند متعال صحت دیں، تندرستی دیں، جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ مولا آپ کے حوصلے ہمت میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ننھے ذاکر غلام اہل بیت علیہم السلام منقبت خان سید فاضل حسین عابدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ اس ذکر کا صدقہ آپ کا خانوادہ آباد رہے، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔
اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ایک توفیق ہوتی ہے خداوند متعال کی طرف سے، کسی کو بھی عنایت ہو جاتی ہے۔ اس میں چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، بڑا بڑا نہیں رہتا۔ بات یہ ہوتی ہے بڑا وہی ہوتا ہے جو بڑوں سے وابستہ ہو جائے، اور ہماری وابستگی اہل بیت علیہ السلام سے ہے، ان کے ہی سبب سے ہم بڑے ہیں، ورنہ ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ہم خاکی، خاک پہ بیٹھنے والے، خاک نشین، اور ہم تو ہیں ہی ترابی، ابو تراب کے چاہنے والے، لہذا ہمیں جو عزت ہے، مقام ہے، اور جو حشم ہے ہمارا، وہ حب اہل بیت علیہ السلام ہے، مودت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اسی کے صدقے سے ہم وابستہ ہیں، اسی کے صدقے سے ہم باقی ہیں، اسی کے صدقے سے ہم حیات ہیں، ورنہ محبت اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتی، اگر محبت اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتی تو ہم مردہ ہوتے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام نے ہی ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور جو شرکت فرماتے ہیں دوستان بغیر امتیاز کے، سب کا میں شکر گزار رہا کرتا ہوں کہ وہ اپنا وقت قیمتی تر بناتے ہیں، عاقبت اپنی بنا رہے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کر کے، اور شکریہ اس معنی میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اچھے وقت کو اچھا بہترین تر بنانے کے لیے اپنے وقت کو بارگاہ اقدس سے اہل بیت علیہ السلام میں ذکر کے ذریعے سے ہدیہ کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کسی کا بھی حق رکھتے نہیں ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے دامے، سخنے، قلمیں، جس انداز میں خدمت کی، اہل بیت علیہ السلام نے اجر خیر ہی عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ ابو الخیر ہیں، خیر العمل والے ہیں، ہر چیز کو بہتر بنانا جانتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، عطا خیر کرتے ہیں، دیتے خیر ہیں، چاہتے خیر ہیں، چاہت ان کی خیر ہے، محبت ان کی خیر ہے، کلن یہ خیر ہی خیر ہیں۔ اور یہ ماہ خیر ہے، اور یہ مہینہ بھی رجب کا اچھے عمل والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر عمل بہت بڑے معنی رکھ لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدحت خان فواد علی بٹ صاحب، لاہور، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر اہل بیت علیہ السلام ہدیہ فرما کے ہمارے اور اپنے وقت کو قیمتی تر بنائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں دعائے امام زمانہ سے آغاز کروں گا، بسم اللہ۔ اور یقیناً آپ جس وادی میں بیٹھے ہیں وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا ہے بحق حسین علیہ السلام و باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کہ وہ ہم سب کو اور جو بھی زیارات کی تمنا رکھتے ہیں اس نے حاضری عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا والدلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا سبیلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اجازت ہے کہ منقبت کے کچھ اشعار آپ صاحب آپ اجازت سب ہے، کی بسم سماعت اللہ کی کیجیے۔ نظر اور آپ سب کے وسیلے سے پیش کیے جائیں۔ عنایت۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں مولا امام علی علیہ السلام کی شان رسم ان کی بارگاہ میں مولا امام زمانہ کے حضور مولا امام علیہ السلام قیامت کے حوالے سے تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام مومنین کے توسط سے تمام دیکھنے والے اور سننے والے معزز زائرین کو، سامعین کو
میں یہ منقبت ہدیہ کرتا ہوں. بسم اللہ، عنایت ہو. کیا سہانا خطاب کرتے ہو، کیا سہانا خطاب کرتے ہو، مدحت بو تراب کرتے ہو، کیا سہانا خطاب کرتے ہو. ذکر مولا علی عبادت ہے، ذکر مولا عبادت ہے. کیسا کارے ثواب کرتے ہو، کیسا کارے ثواب کرتے ہو. جزاک اللہ. سلامت رہیے. علامہ صاحب عنایت ہو جائے. بسم اللہ. اے فقیرو غلام حیدر سے، اے نکیرو غلام حیدر سے، کیوں سوال و جواب کرتے ہو، کیوں سوال جواب کرتے ہو. مدحت بو تراب کرتے ہو، کیا سہانا خطاب کرتے ہو. علامہ صاحب آپ کی تائید میں یہ شعر انشاءاللہ تمام مومنین کی نظر کرتا ہوں. عنایت ہو. بغض حیدر میں مولوی صاحب، بغض حیدر میں مولوی صاحب، عاقبت کیوں خراب کرتے ہو، عاقبت کیوں خراب کرتے ہو. مولا سلامت رکھیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے حق میں بھی آپ وہاں جس جگہ پر تشریف فرما ہے بس دعا کر دیجئے گا. میں اس منقبت کا اور ایک شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. عنایت ہو. لکھ کے حیدر کی منقبت نقوی، لکھ کے حیدر کی منقبت نقوی، کاغذوں کو گلاب کرتے ہو، کاغذوں کو گلاب کرتے ہو، مدحت بو تراب کرتے ہو، کیا سہانا خطاب کرتے ہو. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اگر علامہ عبید الحسن صاحب وقت موجود ہے، گنجائش ہے تو ایک اور تقریباً 3-3.5 منٹ ہیں آپ کے پاس. بسم اللہ کیجئے. جی بسم اللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا عمل کروں. برعظمت مولا امام علیہ السلام. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین، شعور کی حد آخر ہے نقش پائے حسین۔ واہ 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 واہ۔ آپ سے بہتر اسے اور کون لکھے گا؟ دیکھیے گا آغا، شعر لکھنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ منقبت آغا سروش صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور استاد رضا علی خان صاحب جو کہ انڈیا سے، بلکہ دونوں ہی کا تعلق انڈیا سے ہے، ان کی یہ پڑھی ہوئی منقبت ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عنایت ہو۔ ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے، ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے، ذرا جبیں پا اٹھا لوں میں خاک پائے حسین۔ واہ 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 واہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے گا کہ کس انداز سے یہ شعر، ایک بہت ہی منفرد انداز سے یہ شعر اس منقبت میں شامل کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ایسا انداز نہیں اپنایا گیا۔ شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عنایت ہو۔ امام پیچھے سعید و زہر آگے ہیں، یہ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میری آواز جو ہے وہ آپ جہاں مولا سن رہے ہیں۔ امام پیچھے سعید و زہر آگے ہیں، یہ ہے نماز شہادت باقتداء حسین، جہاں کس کو ہے۔ اور آخری شعر، لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، نئے کوئی دھوم سے عزائے حسین، ماشاءاللہ۔ جہاں کس کو ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کے گھرانے کو آباد رکھے، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے دعا گو ہوں، اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مدحت خان فواد علی بٹ صاحب، لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اور آباد تو انسان رہتا ہی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہے، ورنہ انسان بنجر ہے، ویران ہے، مردہ ہے، کیونکہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی کی جو آیت کی تفسیر معصوم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا زندہ سے مردہ پیدا ہونا تو سمجھ آتا ہے، اور یہ مردہ سے زندہ پیدا ہونا کس طریقے سے ہوا؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، جو خود محبت اہل بیت علیہ السلام نہ رکھتا ہو، اس سے
ایک شخص ایسا پیدا ہو جو کہ محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہو، ایسا ہے جس طریقے سے مردہ سے زندہ پیدا ہوا ہو، اور زندہ سے مردہ سادہ الفاظ میں تو وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں کہ انسان کے ہاں بچہ مردہ پیدا ہو گیا، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان خود محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہو لیکن اولاد مبغض اہل بیت علیہ السلام پیدا ہو جائے، یعنی حقیقت حیات محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آخرت میں بھی اس کا معنی مفہوم اچھی طریقے سے ہم اس وقت سمجھیں گے جو لوگ محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہوں گے، زندہ دل ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں غر المحجلین کے، جن کے چہرے روشن ہیں ان کے امام ہے غر المحجل، اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا چہرہ روشن ہو۔ سادہ الفاظ کے اندر اگر سمجھنا چاہیں تو وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہوتی ہے، جس کی پیشانی پر چاند کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، اسے محجل کہا جاتا ہے، روشن پیشانی والا، لہذا غر المحجلین، امام الغر المحجلین وہ لوگ ہیں جن کے امام جو ہیں روشن پیشانی والے ہیں، اور خود بھی وہ روشن پیشانی والے۔ ہمارے امام تو ویسے ہی نور ہیں، ان کی طرف روشن پیشانی کا کہنا یقیناً اور روشنی کو ایسے ہی نسبت دینا ہے جس طریقے سے سورج کو چراغ دکھا دینا ہے یا مہتاب کو ایک چراغ دکھا دینا ہے۔ بہرحال معصوم علیہ السلام نور ہیں، ابن نور ہیں، حقیقت نور ہیں، سبب نور ہیں، اور وہ نور علی نور ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، گو کہ ہم معرفت اتم، حقیقت معرفت، کامل معرفت اور کمال معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بس اس حد تک جس حد تک ہمارا ظرف پاکیزہ ہے اس حد تک ہم معصوم علیہ السلام کو درک کر سکتے ہیں۔ اور پہلی معرفت یہی ہے، حقیقت ابتدا میں جو معرفت ہے وہ یہی ہے، معصوم علیہ السلام کو منصوص من اللہ مان لیں، منصوص من اللہ مان لیں، اور پھر انہیں حق کا امام مان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا سچا جانشین مان لیں، انہیں معصوم مان لیں، انہیں حق کا ہادی مان لیں، انہیں ایسا مان لیں جس طریقے سے ماننے کا حق ہے۔ یعنی کس طرح سے ماننے کا حق ہے؟ وہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، جو کرتے ہیں حق کرتے ہیں، جب کہیں گے حق کہیں گے، جو کریں گے حق کریں گے۔ یہ ابتدائی معرفت ہے، ابتدائی معرفت ہے کہ وہ جو امر دیں گے اس میں چون چرا نہیں کرنی ہے، جو فرمائیں گے اس کو مان لینا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جاننے والے ہیں، وہ بہتر کرنے والے ہیں۔ اگر وہ بہتر کرنے والے نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر من کنت مولاہ فہذا علی مولا نہ فرماتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک سچے نبی اور رسول، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل ہیں۔ لہذا نبی کریم جو بھی فرمائیں گے حق فرمائیں گے۔ کس طریقے سے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس کی دلیل ہمارے پاس سادہ اور آسان الفاظ کے اندر جو ہمارے بچے کو آیت یاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیا، کیا آیا؟ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں فرماتے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وحی فرماتا ہے، وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی سے ادا ہوتے ہیں الفاظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں تو اس فرمان کو ہم اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں جس طریقے سے قرآن کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں رہا اختلاف روات، راویوں کا اختلاف، بیان کرنے والے کے الفاظ کی تعبیر، ان کے بارے میں یہ علماء ہی تشخیص دے کر ہمیں بیان فرماتے ہیں یہ کلام حق ہے، یہ قرآن سے تطابق رکھتا ہے، یہ قرآن سے تطابق نہیں رکھتا، یہ مطابق قرآن ہے، یہ مطابق قرآن نہیں ہے، یہ علماء ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا ایسے علماء جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں ہدایت فرماتے ہیں، فرمان معصوم علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت فرماتے ہیں، ان کی بات ماننا ہمارے لیے لازمی ہے اور واجب ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں اور ہم ان کی پیروی کریں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں معصوم علیہ السلام کا رستہ دکھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے علماء قرآن اور حدیث کے بغیر بات ہی نہیں کرتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں ہمارے علماء وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اسی لیے ہمارے ہاں علماء مخطئہ کہلاتے ہیں۔ مخطئہ یعنی جائز الخطا، امکان خطا پایا جاتا ہے ہمارے اندر، ہم اسی لیے علماء کو مخطئہ کہتے ہیں کیونکہ جائز الخطا ہے، امکان خطا پایا جاتا ہے۔ ہم معصوم نہیں مانتے علماء کو، ہم ایسا نہیں مانتے علماء کو کہ علماء نے جو بھی فرمایا ہے وہ من اللہ ہے،
من اللہ نہیں فرمایا، کبھی بھی کسی عالم نے اس بات کا ہمارے ہاں ادعا نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو بھی بات ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کی کیفیت میں فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مذہب آج بھی مذہب اہل بیت علیہم السلام کہلاتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمارا کسی دنیا دار شخص کے ساتھ نسبت نہیں رکھتا، کسی دنیاوی عالم کے ساتھ ہمارا مذہب نسبت نہیں رکھتا، اسی لیے ہم مذہب اہل بیت علیہم السلام کہلاتے ہیں۔ گو کہ ہم ظاہری طور پر اہل تشیع، اہل شیعہ یا ہم محبان اہل بیت علیہم السلام کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اہل بیت علیہم السلام ہے اور ہم پیروی کرنے والے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے، اسی لیے ہم شیعہ کہلاتے ہیں۔ ورنہ شیعہ کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لفظی طور پر ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، اور نسبی معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس شخص کو جو کسی کی پیروی کرنے والا ہو اس کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہم شیعہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ہم تشیع یعنی پیروی کرنے والے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی، اس اعتبار سے ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کے تاسیس کردہ اور بنیاد کردہ، بیان کردہ اور ظاہری طور پر جو معصوم علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا اسی کے ماننے والے ہیں، اور ہم اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم مذہب تشیع کہلاتے ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہم نسل در نسل اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو تاکید کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گھرانے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ چنگ زدن کہتے ہیں، دامن میں ہاتھ ڈالے رکھنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رکھنا، ان کی پیروی کیے رکھنا، ان کے قدموں کے نشانوں پہ ہی چلنا، ان کے بیان کردہ احکام پر ہی عمل کرنا، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی اعتبار سے ہم جو بھی محب اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہے اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو بھی اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کرنے والا ہوتا ہے ہم اس سے بغض رکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر کسی کو کدورت نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم محب اہل بیت علیہم السلام ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے اگر ہم نفرت رکھتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں دشمن اہل بیت علیہم السلام پر، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہمارے سے الحمدللہ اس بات پر عداوت نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم محبت اہل بیت علیہم السلام رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق ہم مودت فی القربہ کے قائل ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کو ہی اپنا اولی الامر مانتے ہیں۔ ہم کسی دنیاوی بادشاہ کو اولی الامر نہیں مانا کرتے، کیونکہ اولی الامر وہ ہوا کرتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید اولی الامر کہے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت ایسے ہی واجب ہو جس طریقے سے نبی کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اور دنیا دار بادشاہ کبھی بھی ایسا اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مہمان نوحہ و منقبت خان سید محمد حیات نقوی صاحب نے اونا گجرات انڈیا سے ہمارے لیے وائس ریکارڈنگ بھیجی، آئیے سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً امام حسین ٹی وی کا، کہ جس نے پھر سے مجھے موقع دیا مدح مولا کرنے کے لیے، اور آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں ایک منقبت ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے، جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے، کاٹ دو ایسی زباں کیا فائدہ بیکار ہے، جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے۔ بطور خاص شعر: اے مسلماں کیا زمانے میں تیرا کردار ہے، اے مسلماں کیا زمانے میں تیرا کردار ہے،
دشمنی آلے نبی سے اور نبی سے پیار ہے، جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے، طالب بیعت ابھی تک دیکھ کر حیران ہے، طالب بیعت ابھی تک دیکھ کر حیران ہے، نو کے نیزہ پر بھی باقی شاہ کا انکار ہے، جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے۔ اور بطور خاص شعر، جو کبھی ڈرتا نہیں ہے ظلمتوں کی فوج سے، جو کبھی ڈرتا نہیں ہے ظلمتوں کی فوج سے، جان لو اے ظالموں وہ شہ کا ماتم دار ہے، جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے۔ اور بطور خاص یہ شعر، بسم اللہ۔ خالق نہج بلاغا مرحبا کہنے لگا، خالق نہج بلاغا مرحبا کہنے لگا، خطبہ زینب میں دیکھو ہاشمی للکار ہے، جو ثنائے حیدر کرار سے بیزار ہے۔ خداوند مطالعہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا آ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ ذکر کا شرف نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوحہ منقبت خان سید محمد حیات نقوی صاحب، اونا گجرات انڈیا سے۔ خداوند مطالعہ آپ کی نسلوں کو ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آباد رکھیں، سدا آباد رہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔